السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، میں ہوں عبدالمنان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل AM ڈیجیٹل میڈیا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں انتہائی حساس ٹاپک پہ گفتگو کرنے چلے ہیں۔ آلریڈی اگر آپ نے ہماری پچھلی ویڈیو دیکھی ہوگی تو اس میں ہم نے بتلایا تھا کہ اب تک تو ہم یہی سمجھتے رہے کہ جب تک لاہور سے تعلق رکھنے والے شیعہ عالم اور ذاکر جواد حسین نقوی ایک معتدل شخصیت ہیں، جب تک ایسی حضرات موجود ہیں اس وقت تک دوبارہ پاکستان کے اندر شیعہ سنی فساد اور فرقہ واریت شروع نہیں ہو سکتی۔ لیکن جامعۃ الرشید کراچی کی طرف سے جو ایک ویڈیو کلپ سامنے آیا جس میں جواد نقوی صاحب کی ایک کتاب کو اٹھا کر ان کی ایک اصلیت سمجھ لیں وہ سامنے لائی تو ایک عجیب کیفیت ہو رہی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ وہ آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ جل جلالہ نے پاک پیغمبر علیہ السلام کو دین کی تکمیل کی بشارت دی تھی، خبر دی تھی۔ اس کی ترجمے کے اندر گڑبڑ کی جا رہی ہے، کس طریقے سے سکرین پر آپ ان کا وہ ویڈیو کلپ سماعت کیجئے، اس کے بعد ہم مزید گفتگو کرتے ہیں۔ کچھ اقتباسات پڑھ کر سناتا ہوں۔ سب سے پہلے ایک بڑی جسارت ان کی کہ جس طرح میں نے کہا نا کہ پاک سرزمین پر خمینی سایہ، میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ مائدہ کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اللہ نے اپنے دین کو مکمل کر دیا ہے آج آپ پر۔ یہ کتنی مقدس آیت ہے اور کس موقع کے اوپر یہ آیت، کیا اس کا مقدس مفہوم، اور جب یہ آیت نازل ہوئی تھی حضور کا خوشی سے کیا ٹھکانہ نہیں تھا، کوئی دین کا اتمام ہوا، دین مکمل ہو گیا۔ حضرت کیا فرما رہے ہیں کہ نہیں بلتستان والو، تم پر یہ دین مکمل نہیں ہوا ہے ابھی تک۔ خدا بند تبارک تعالیٰ نے اپنی نعمت کی تتمیم کے لیے ایک قوم کو منتخب کر لیا ہے اور مجھے یقین ہے یہی وہ خطہ ہے۔ اس خطے کے علماء، مومنین اور جوانوں کے ذریعے خدا بند تبارک تعالیٰ نے مملکت پاکستان پر اپنی نعمت کو تمام کرنا ہے۔ تمام نعمت نظام ولایت کا نافذ ہونا ہے، اس لیے خدا نے یہ خطہ پہاڑوں کے اندر محصور کر کے قلعہ بنا کر اس کے اندر عاشقان اہل بیت کو پیدا کیا تاکہ یہ فورس اس قلعے کے اندر بیٹھ کر تیار ہو، آمادہ ہو، اسے پتہ ہو کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہمیں خدا نے کیوں اتنی نعمتیں دی ہیں، ہمیں کیوں پروردگار نے اتنا نوازا ہے۔ اس لیے اتنا نوازا ہے کہ یہ فورس تیار ہو، اپنے اندر آگ بھرے اور جلا دے دو فوجی جوانوں کو۔ اس لیے تیار کیا ہے کہ یہ فورس یہاں اس قلعے میں تیار ہو، یہاں سے نکلے اور پاکستان کے ہر شہر میں جا کے آگ جلا دے، خمینی کے نام پہ، ایران کے نام پہ۔ جی ہاں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یعنی ان کے نزدیک بلتستان والوں پہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی والی جو آیت ہے یہ ابھی تک صادق ہی نہیں آتی، ابھی ٹائم ہے بھائی، کچے ہیں وہ ابھی، نعوذ باللہ، آپ اندازہ لگائیں۔ اسی طرح یہ صاحب خمینی کے بارے میں الفاظ کیا استعمال کر رہے ہیں اپنی اس کتاب میں، آیت محکم خدا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ایسے زمانے میں پیدا ہوئے جس پر خدا بند تبارک و تعالیٰ نے اپنی تمام نعمتیں تمام کی، یعنی عصر امام خمینی اور عصر انقلاب اسلامی، اس نعمت پر ہمیں خدا کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ آگے بات کریں، ہمارے استاد اور مفسر عظیم الشان اور حکیم الہی حضرت آیت اللہ جوادی عاملی پتنی کون فرماتے ہیں کہ جس طرح قرآن گواہی دے رہا ہے کہ آیات دو قسم کی، آیات متشابہات اور آیات محکمات، اور جو لوگ آیات محکمات کو چھوڑ کر متشابہات کی طرف جائیں، اسے تمسک کریں، ان کے دلوں میں گمراہی ہے، وہ کبھی ہدایت نہیں پائیں گے۔ اسی طرح خداوند نے آیات عظام کو بھی سنوارا ہے اور امام خمینی آیت محکم خدا ہیں، اور اس آیت محکم کی پیروی جو کرے گا وہ ہدایت پائے گا، اس آیت محکم کی جو اتباع کرے گا وہ ہدایت پائے گا۔ ہم نے اپنے زمانے میں دیکھا اور فلاں فلاں آگے، نعوذ باللہ، مطلب آپ یہ دیکھیں یہ اتنے معتدل بنتے ہیں، کتنے معتدل بن کے، اور ایسے لگتا ہے کہ ان سے معتدل، ان سے لاجیکل آدمی کوئی ہے ہی نہیں۔ لیکن ان کی آپ گفتگو دیکھیں، خمینی کو خدا کی پتہ نہیں کون سی محکم آیت بنا دیا ہے اور اس کی پیروی والا ہی ہدایت یافتہ ہے، جو اس کی پیروی نہیں کرے گا وہ ہدایت پا ہی نہیں سکتا۔ گویا خدا نعوذ باللہ قرآن کی آیت بنا دیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے قرآن ہی وہ ہمارے پاس بنیادی دستور خدا ہے کہ جس کو اگر کوئی مانے گا تو ہدایت پائے گا، نہیں مانے گا تو ہدایت نہیں پائے گا۔ انہوں نے خمینی کو اس لسٹ میں لا کے کھڑا کر دیا، اس فہرست میں لا کے کھڑا کر دیا۔ جی ہاں ناظرین، سکرین پر آپ نے سید جواد حسین نقوی نامی شخصیت جن کا لاہور سے تعلق ہے، ان کے خطبات جو کہ انہوں نے بلتستان کے اندر دیے تھے، وہ جو کتابی شکل میں آئے تو جامعۃ الرشید کراچی کی طرف سے، کتابی شکل سے تو پہلے سے آئے ہوں گے لیکن جامعۃ الرشید کراچی کی طرف سے ان کو اس وقت اب ایکسپوز کیا گیا، منظر عام پہ لایا گیا۔ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے بلا جھجک قرآن مجید کی آیت کی تفسیر اس طریقے سے کر دی جیسے ان کا دل تھا، جبکہ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ جل جلالہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی، یہ خوشخبری دی کہ دین مکمل کر دیا، قیامت کے وقت تک یہی دین چلے گا۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک خاص علاقہ، یہ خاص ہے، آپ کے لیے دین مکمل نہیں ہے، آپ کے لیے دین اسی وقت مکمل ہوگا جب خمینی جو کہ اہل تشیع مکتب فکر کے نزدیک ان کے امام ہیں، ان کے جو ہیں ان کے عقائد اور نظریات کی جب تشہیر کریں گے اس وقت مکمل ہوگا۔ دیگر انہوں نے باتیں کی جو آپ نے جامعۃ الرشید کراچی کے مولانا عبدالودود صاحب کی زبانی سن۔ ناظرین، اب آپ بتائیں کہ اب ہم کیا
کدھر جائیں؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یوں کھلے عام قرآن مجید کے ترجمہ اس کی تشریح اس لحاظ سے کی جا رہی ہے کہ کوئی بھی اس کو صحیح نہیں سمجھتا۔ ناظرین، یہ تو تھی سید جواد حسین نقوی صاحب جن کا لاہور سے تعلق ہے، ان کے بارے میں۔ اس کے علاوہ بھی کئی اس طرح کی چیزیں، واقعات، ویڈیوز سامنے آتی ہیں جن میں آیت تو پڑھی جاتی ہے قرآن مجید کی، حوالے دیے جاتے ہیں بڑے بڑے، لیکن اس میں جو تشریح کی جاتی ہے اس میں اپنا الو سیدھا کیا جاتا ہے، اس میں اپنی طرف سے من گھڑت باتیں ہوتی ہیں جن کی اس چیز کے ساتھ کوئی دور دور سے لینا دینا نہیں ہوتا۔ اداروں سے، حکومت سے ہمارا مطالبہ ہے کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں جو کم از کم پہلے تو یہی سمجھتے تھے کہ حضرات صحابہ کرام اہل بیت علیہم الرضوان یہاں تک، لیکن اب قرآن تک محفوظ نہیں۔ اداروں سے ہمارا مطالبہ ہے کہ کوئی بھی شخص اس طرح کی کبھی فعل انجام دینے کی کوشش کرے، جس طریقے سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہ بات عرض کی تھی، اسی جواد حسین نقوی صاحب کے حوالے سے جامعۃ الرشید کراچی کی طرف سے جو ویڈیو کلپ آیا تھا، اس میں بلتستان کے نوجوانوں کو وہ ابھار رہے تھے کہ پاکستان کے اندر بھی ایرانی انقلاب لانا تو امن کو خطرہ۔ تو ہمارا اداروں سے مطالبہ ہے کہ جو بھی بلا تفریق مسلک، بلا تفریق مذہب، جو بھی شخص، جو بھی شخصیت پاکستان کے امن سے ٹکرائے گی، پاکستان کے استحکام سے ٹکرائے گی، اس کو فی الفور کیفر گرداب تک پہنچایا جائے تاکہ وطن عزیز ملک پاکستان کو ہم اتحاد کے ساتھ مزید ترقیوں کی طرف لے جا سکے۔ وطن عزیز ملک پاکستان کی سلامتی کے لیے ہر وقت دعائیں کرتے رہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔